I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں، کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے. تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں، 159 میں، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے، آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں. اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے، حرام ہے. پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہاں ڈمکا ہے. ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں ہی سب سے پکا مسلمان، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں. اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، 67 میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، وہ تھے مسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا ہے، صحیح جواب ہے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو، اور وہ لوگ جن کے پاس امر کمانڈ، جس کے پاس علم ہے، ان کی بات مانو. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اسی لیے ہم مسلمان، ہمیں عزت کرنا آتا ہے علماء دین کا، اماموں کا، ہم عزت کرتے ہیں. اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے، اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو، قرآن حدیث کو پکڑو. اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن
اور حدیث کی بات ماننا چاہیے، علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ائمہ کا احترام کرنا چاہیے، اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے۔ اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے۔ کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی مجموع نمبر 3 حدیث نمبر 4579، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 sects، 73 فرقے ہوں گے۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی کی، جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی، جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے۔ تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پہ مانتے ہیں وہ لوگ جنت جائیں گے۔ تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے۔ 19واں عام سوال جو غیر مسلمان کرتے ہیں اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان غلط کام کیوں کرتے؟ ہم دیکھتے مسلمان دہشت گردی کرتے، مسلمان چوری کرتے، کیوں؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے غیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پکچر پینٹ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں۔ میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا، کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those exemplary Muslim۔ وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے، اسلام کا کہنا نہیں مانتے، اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے۔ اور اب اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب رپورٹس آتے، جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کرتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ 1995 میں اوکلاہوما بامبنگ جب ہوا تھا، جو سب سے خطرناک اٹیک 9/11 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا، اس سے 150 سے زیادہ لوگ کی ہتیا ہوئی تھی۔ ہیڈ لائنز تھا پیپر میں، مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی، کئی ہفتوں تک۔ اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ 2 امریکن سولجرز اس کے ذمہ دار تھے۔ پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں، بعد میں وہ نیوز غائب۔ اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے، پکڑا جاتا ہے، دوشی تھا کرسچن، ایک بار 2 بار نیوز میں آتا ہے، وہ نیوز غائب۔ ہم پڑھتے نیوز پیپر میں انڈیا کے کہ حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال کی لڑکی سے شادی کیا، ہیڈ لائنز۔ دوسری نیوز، 50 سال کا غیر مسلمان 6 سال کی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر، آتا ہے نیوز بریف میں۔ نیوز بریف، چھوٹا سا آرٹیکل۔ تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو، اس طریقے سے غیر مسلمان کا ذہن بنتا ہے۔ اور جیسے میں کہا کہ دے پک اپ دا بلیک شیپس آف دا کمیونٹی اینڈ دے پورٹری دا ایگزمپلری مسلم۔ وہ ایسے مسلمان کو چنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں، سب سے بہترین ہے کہ جانیں اسلام کی بنیادی کتاب سے، قرآن اور صحیح حدیث سے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار ہے 600S 2011 ماڈل، 2011 کی ماڈل ہے، آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے۔ اس کار میں اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے؟ کار ذمہ دار ہے کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کسے قصوروار ٹھہرائیں گے، کار یا ڈرائیور؟ ڈرائیور۔ آپ کو جاننا ہے کار کتنی اچھی ہے تو اس کے اسپیسیفکیشن دیکھو، اس کا گیئر ریشو کیا ہے، اس کا پک اپ کیا ہے، اس کا فیول ایوریج کیا ہے، اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے، کتنے ایئر بیگز ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ کار کتنی اچھی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو
قرآن حدیث پڑھو، پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ اگر آپ کو ایکچولی ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے، تو آپ اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایکسپرٹ ڈرائیور کو بٹھائیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کار کتنی اچھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنا ہے مثال ایک مسلمان کی، سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔